وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في موضع آخر: وأمرهم شورى بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر لغير الله فقد أشرك. محترم حضرات، دینی اور دلی بھائیوں، 10ویں محرم کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. بعض ایسی باتیں بھی 10ویں محرم میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور کچھ کام ایسے مسلم سماج و معاشرے میں انجام پاتے ہیں جنہیں بدقسمتی سے اسلام کا کام اور باعث اجر و ثواب کام ایک سیدھا سادہ مسلمان سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. 10ویں محرم کو انجام پانے والے ان کاموں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا پورا پس منظر کیا ہے اور کیوں یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، یہ تمام باتیں آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ خلافت کا حقدار کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اس سلسلے میں نامزد نہیں فرمایا، بلکہ جب ضرورت پڑی اور اپنی آخری عمر میں آخری بیماری میں جب آپ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے منتخب فرمایا. بہت سی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی فضیلت کا یا ان کے مقام و مرتبے کا نام لیا تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام لیا، پھر عمر فاروق کا نام لیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. یہ تمام احادیث کتب سیاح کے اندر، کتب ستہ کے اندر موجود ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اہمیت دی اور ان کی خدمات کا نہ خود اعتراف، نہ صرف اعتراف فرمایا بلکہ عام صحابہ کرام کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے یہی حضرات ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے اور تلوار کھینچ کے باہر آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص یہ اعلان کرے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن مار دوں گا. بڑا جذباتی معاملہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ تمام معاملات جذبات کے حوالے سے یا جذبات کے بلبوتے پر طے نہیں کیے کر سکتے. اس موقع پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو مجلس صحابہ کرام کی منعقد تھی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نبی کا قتل ہو جائے یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ آیت جب صدیق اکبر نے پڑھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، میں نے ابھی تک یہ آیت سنی نہیں. اور پھر اسی موقع پر یہ بات کہی صدیق اکبر نے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ سن لیجئے کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ اسی کی لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں.
تو اس موقع پر جو اسٹینڈ لیا صدیق اکبر نے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اسٹینڈ ظاہر بات ہے کہ بہت مضبوط، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب ہمیں اگلے نظام کے لیے کچھ بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی مجلس میں خلافت کا مسئلہ طے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ کوئی بھی معاملہ جب اجتماعی پیدا ہوتا ہے تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلط فہمیوں کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا، یا آپ یہ نہیں نکال سکتے کہ جو کام اجتماعیت نے کیا ہے وہ کام غلط ہے۔ آج مثال کے طور پر ہم بہت سارے دینی کام انجام دیتے ہیں، کوئی مدرسے کی کمیٹی ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، یا اور کسی رفاہی کام کی کمیٹی ہے، کمیٹی میں 12-15 ممبران ہوتے ہیں، ہر ممبر کی اپنی اپنی الگ رائے ہوتی ہے، لیکن جب اکثریت سے کوئی فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو پھر ایک آدھ مخالفت کرنے والوں کی بات کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ اجتماعیت نے جو فیصلہ لیا ہے فیصلہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اجتماعیت کے فیصلے کو آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ ہے اس کی چیلنج کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت صحیح نہیں، خلافت کے حقدار کوئی دوسرے تھے جن کا حق چھینا گیا، اور پھر پوری ایک لمبی داستان اور کہانی چلتی ہے، اور ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ان کو ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ سن کر کے حیرت ہوتی۔ ایک واقعہ اگر آپ لوگوں کو دلچسپی رہی ہو اس موضوع سے تو پڑھا ہوگا آپ نے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ فتق کا ایک باغ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، یا آپ نے بحیثیت رسول کے لیا تھا، اور اس کی آمدنی آپ اپنے اہل و عیال پر، غریب مسلمانوں پر اور ایسے بے سہارا لوگوں پر خرچ کرتے تھے جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ باغ آپ کے پاس بحیثیت ذمہ دار اسلامی حکومت کے تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی اس بات کی تمنا تھی کہ ظاہر بات ہے کہ میرے باپ کے پاس وہ باغ تھا تو وراثت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا، چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر سے اس بات کی درخواست کی کہ باغ فتق جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے حدیث پیش کی کہ انبیاء کرام کی دولت یا ان کی جائیداد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے، ان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری امت کا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے غلط فہمی کی وہ پیدا رہی،